دیکھنا کہ مصطفیٰ ایک تھے اور 1.5 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں وہ تنہا مرد کلندر، وہ آمنہ کا لختے جگر، وہ عبداللہ کا لختے جگر، قسم خدا کی 1.5 لاکھ کے صحابہ کی موجودگی میں جب وہ کرسی خلافت پر بیٹھتا تھا تو دنیا یہ نہیں دیکھتی تھی کہ یہ میرا آقا ہے، دنیا یہ دیکھتی تھی کہ اللہ کا رسول ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارے گاؤں کے ہیں ان سے تقریر ہمیشہ سنتے ہیں، تمہیں یہ سننی ہے کہ یہ مصطفیٰ کے دین کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ ہمیں مصطفیٰ کے عشق میں ڈال رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اگر تم مالک استطاعت ہو تو تم پر زکات فرض ہو جاتا ہے، تمہیں دینا ہے، اور جو زکات کا پیسہ نہیں دیتا ہے قسم خدا کی اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائے وہ ہلاک تباہ ہو جائے گا، اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، اب اسے کوئی بچا نہیں سکتا، نہ کوئی بھی بچا سکتا ہے، نہ کوئی ولی بچا سکتا ہے، نہ کوئی سید بچا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی زبان سے، جس کے حلق کے نیچے حرام کا لقمہ اتر گیا، قسم خدا کی اللہ اس کے گھر سے اور اس کی اولادوں سے برکتیں اٹھا لیتا ہے، برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ ساری دنیا پریشان و حال ہے، آج میری اولاد مجھے تانا دے رہا ہے، بتا تو صحیح، نماز تیرے اوپر بعد میں فرض تھی، زکات تیرے اوپر جب تم مالک استطاعت تھا تب تم پر فرض تھا، جب تو اس قابل تھا کہ تیرے پاس رقم زیادہ تھا تو حج کر سکتا تھا، لیکن اللہ اکبر، حدیث پاک میں آیا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ، اپنی اولادوں کو قرآن کا قاری بناؤ، دین کا غازی بناؤ، مذہب اسلام کا مجاہد بناؤ۔ سب سے پہلے جو چیز فرض ہے علم کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب کو اٹھا لو، جو سب سے حدیث شریف میں جہاں سے حدیث شریف کا عنوان ہوتا ہے، ہم موطا کو اٹھا لو، آپ موطا امام محمد، ریاض الصالحین، بخاری کو اٹھا لو، ترمذی کو اٹھا لو، مسلم شریف کو اٹھا لو، ابو داؤد کو اٹھا لو، بخاری کو اٹھاؤ، مشکات کو اٹھاؤ، تمہیں اگر کوئی چیز آنے والی ہے تو یا تو نماز کے تعلق سے آنے والی ہے یا تو پھر وہ دین کے تعلق سے وہ چیز آنے والا ہے۔ حقیقتاً ابھی میں نماز عصر کے بعد میں ریاض الصالحین کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے ایمان کے بارے میں ہے، ایمان کے بارے میں ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ 1998 یا 97 میں شرح بخاری نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ تمہیں تمہاری مسجد میں نہیں گھسنے دیا جائے گا، وہ وقت آ کے نکل گیا، تمہاری مسجدوں میں تالا لگا دیا گیا، تمہارے بزرگوں کے آستانوں کو سیل کر دیا گیا، خانہ کعبہ کو بند کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم دین سے اس طریقے سے دور ہو چکے ہیں جیسے ایک غیر محرم جب تک کہ کسی عاشق کے ساتھ چپٹی رہتی ہے اور جب شادی ہو جاتی ہے تو غیر محرم جس طریقے سے اپنے عاشق کو چھوڑ کر کے اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے، اسی طریقے سے تم نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یاد رکھنا، ستی چھوڑ کے سن لیو، تمہیں وقت آئے گا کہ دین کے لیے تمہیں کھڑے ہونا ہوگا اور مذہب اسلام کے نام پر تمہیں جنگ کرنا ہوگا۔ یاد رکھنا لوگوں، میری بات حقیقت ہے، بھلے
لگے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون مجھ سے صبح بولے گا کون نہیں بولے گا، کوئی فرق نہیں ہے مجھے اس سے، لیکن یاد رکھو تم اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا دو، تم اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا دو۔ یاد رکھنا دوستو کہ تم نے جنگ بدر میں جنگ جیتی ہے، جنگ احد کو مسلمانوں نے جیتی ہے۔ آؤ سب سے کم لوگوں نے جو جنگ جیتی ہے وہ جنگ کربلا ہے، جس میں 22,000 کی لشکر سے صرف تنہا 72 لوگ لڑ رہے تھے، صرف 72 لڑ رہے تھے، اور اسلام کا جھنڈا اونچا کر کے دکھایا تھا۔ اور گاندھی جی نے بھی، لوگوں نے کہا تھا کہ دیش کو آزاد آپ کیسے کرو گے، تو گاندھی جی نے جواب دیا تھا کہ تم تلوار اور ڈھالا کو دیکھ رہے ہو، اور گاندھی ہے جو کربلا کی تاریخ کو دیکھ رہا ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی دیکھ رہے ہیں، شریعت کو دیکھ رہے ہیں، اسلام کی تاریخوں کو پڑھ رہے ہیں، لیکن واہ میرے قوم کے سنیو، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تمہیں پڑھنا جو چاہیے تم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اب تم کیا پڑھ رہے ہو؟ عیاشیوں کے اڈے پر تم باطلوں کا نشہ پڑھ رہے ہو، تم زندے کھانوں میں جا کر کے پیسے اس طریقے سے لوٹا رہے ہو جیسے کہ تم اپنے باپ کے علاج پر خرچ کر رہے ہو۔ ایسا لگ رہا ہے تم پیسے جب اڑاتے ہو تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ تیری ماں ہے جو تجھ سے دکھ بھری کہانی بتا رہی ہے، اور تو اپنے ماں کو اس دکھ بھری کہانی پر پیسے دے رہا ہے۔ قسم خدا کی سنیو، یاد رکھو اگر تم نے ناجائز پیسے کو خرچ کیا تو یاد رکھنا تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ شریعت نے کہا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا ہے، صحابیوں کے ذریعے آیا ہے، تابعیوں کے ذریعے آیا ہے، تبع تابعیوں کے ذریعے آیا ہے۔ اللہ اکبر میرے قوم کے سنیو، اللہ آؤ ذرا تاریخ کو پڑھتے ہیں کہ جب شراب کو حرام کیا گیا تھا، پہلے شریعت میں شراب جو ہے وہ جائز تھا۔ اللہ کے محبوب نے جب دیکھا ہے کہ صحابی شراب پی کر کے جب وہ نماز میں آتے ہیں، جب وہ مسجد نبوی میں آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، قسم خدا کی ان کا ذہن ان کے جگہ پر موجود نہیں ہوتا ہے، ان کے پیر میں لڑکھڑاہٹ سی موجود ہے، ان کے جسم میں کپکپاہٹ سی طاری ہو رہی ہے۔ میرے قوم کے لوگوں، اللہ کے محبوب نے جب اتنی بات دیکھی ہے، اس واقعے کو اپنی نظر کے سامنے رکھا ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے صحابیوں، اے میرے امتیوں، تم پر آج سے شراب حرام ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنی بات صحابیوں نے سنی ہے تو اس طریقے سے صحابیوں کے ہاتھ سے پیالے گر رہے ہیں، یہ گر رہے تھے اس طریقے سے جیسے آسمان سے اللہ نے بارش کا اپنے قدرت سے بارش کر دیا ہو۔ قسم خدا کی سنیو، ایک صحابی رسول تھے جو شراب کا پورا ٹرک لے کر کے آ رہے تھے، ان کے کان میں آواز پہنچتی ہے کہ اللہ کے محبوب نے شراب کو حرام کر دیا ہے، اب یہ تم پر حرام ہو گیا ہے۔ وہ صحابی ٹرک سے اترتے ہیں اور اترنے کے بعد میں اس کو کھائی میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ میرے قوم کے لوگوں بتاؤ تو صحیح، تمہیں کس چیز نے مجبور کر دیا ہے کہ تم آج شراب کے اڈوں پر بیٹھ کر کے ڈھکنے اس طریقے سے کھول رہے ہو جیسے لگ رہا ہے کہ تم آب زمزم کا پانی پی رہے ہو۔ میرے دوستو یاد رکھنا، یاد رکھو شریعت میں آیا ہے کہ جو کوئی بندے مومن پر پیشاب کا قطرہ گرتا ہے، قیامت کے دن قبر کے اندر فرشتے اتنے جگہ کو ہڈی سمیت گوشت کو نکال دیں گے۔ میرے عزیزوں بتاؤ تو صحیح، جب تم نے پانی پیا تم نے پانی تھا، لیکن جب وہ ناپاکی کی جگہ سے نکلا ہے تو پیشاب بن گیا ہے، لیکن میرے قوم کے لوگوں بتاؤ تو صحیح، وہ تھا پانی ہی، لیکن اسے کیوں کہا گیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ تم اس کے ذریعے تم جہنم میں جاؤ گے۔ بتاؤ تو صحیح، جب پیشاب کا یہ عالم ہے کہ قطرہ تمہارے اوپر گرے تو فرشتوں کو اللہ حکم دے کر کے تمہارے ہڈیوں سمیت گوشت کو نکلوا دے، لیکن بتاؤ تو صحیح تمہارا کون سا عضو ہے جس کے اندر شراب کا ایک
घूंट ना गया हो, शराब का एक कतरा ना गया हो। मेरे आजीजों बताओ तो सही, तुम्हें किस चीज ने मजबूर कर दिया है? क्या तुम्हें तुम्हारी माँ की परेशानियों ने शराब के अड्डे पर भेजा है? क्या तेरे बाप के बीमारी ने तुझे शराब के अड्डे पर भेजा है? बता तो सही कि तेरी बीवी तुझे सताती थी, इसलिए तो शराब के अड्डे पर जाकर के बैठा है। बता, तुझे किस चीज ने मजबूर किया है कि तू शराब को पी रहा है? याद रखो, शराब को पीने वाला ऐसा हो जाएगा जैसे सुअर का मुंह होता है। याद रखना, जब इस तरीके से मुंह हो जाएगा, हदीस शरीफ में आया है कि तुम जन्नत में तो दूर, तुम्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं दी जाएगी। शराब पीने वालों को और ज़िनाखोरों को जन्नत तो बड़ी दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं दी जाएगी। बताओ तो मेरे दोस्तों, तुम्हें किस चीज ने मजबूर किया है कि तुम्हारी मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम जा रहे हैं, तुम अपनी औलादों को कुरान का कारी नहीं बना रहे हो। याद रखना, जब तुम्हारा इंतकाल होगा, जब तुम इस दुनिया को छोड़ करके जाओगे, मेरे अजीजों, वहां तुम्हारी कब्र पर कुत्ता बिल्ली हाथी नहीं पढ़ने आएगा। अगर वो कुरान का कारी होगा तो कभी वो पढ़ेगा, यासीन वल कुरानिल हकीम। जब वो कुरान का कारी होगा तो वो पढ़ेगा क्या? सूरे बकरा को कभी खोलेगा, कभी सूरे मुल्क को खोलेगा, कभी सूरे यासीन को खोलेगा और रो रो कर कहेगा, मौला मेरे बाप ने मुझे कारी बनाया था तो किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, लेकिन अपने मुस्तफा के दीन के लिए मेरे बाबा को बख्श दे, मेरे बाप को बख्श दे, मेरी माँ को बख्श दे। कसम खुदा की, जब तेरी औलाद मेरी औलाद ऐसा जुमला निकालेंगे, अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते अजाब को हटा दो, अजाब को हटा दो। फरिश्ते अर्ज करेंगे खालिक परवरदिगार आखिर माजरा क्या है? अल्लाह फरमाएगा आसमान से नीचे तो जरा झांक। अल्लाह अकबर। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला एक मोमिन एक बंदा है जो अपने दादा की कब्र पर, अपने बाप की कब्र पर, अपने माँ की कब्र पर कुरान को लेकर के रो रो कर दुआएं कर रहा है। अल्लाह मैं तेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं हो, मौला तो मेरे बाप को बख्श, मौला तो मेरे बाप को बख्श। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जब मेरा मरने वाला बंदा मेरा ही है और दुआएं करने वाला बंदा भी मेरा है, तो उस दुआ करने वाले के सदके में और मुस्तफा के सदके में मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। और याद रखना, वो साइंस की मैथ, रामायण, भगवत गीता तुम्हारे कब्र पर नहीं ले जाएगा, नहीं सुनाएगा और तुम्हारी कब्र को ठोकर मारेगा। ये साला खुद जाहिल था और अपने साथ साथ मुझे भी जाहिल बना गया। याद रखो दोस्तों, क्यों? अगर तुम्हें इस दौर में जीतना है तो अपने बच्चों को कुरान का कारी बना दो। कसम खुदा की दुनिया तुम्हारे कदमों को चूमेगी। आओ अपने इस्लाफों की तारीख को उठाओ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की किताब देखो, उनकी तारीख को। अल्लाह अकबर, क्या उनका वाकया था, क्या अजीब मंजर था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अल्लाह अकबर दिल्ली की बाजारों में, दिल्ली की मार्केटों में जालिमों ने जब रुसवा किया था, ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया था मेरा कुतुब यहाँ पर नहीं रहने वाला है। लोगों ने अर्ज किया था हुजूर बाला माफ करिए, दुनिया दार के लिए नहीं, मुस्तफा के दीन के लिए। याद रखो दोस्तों, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम एक छोटे से मौलवी के बराबर नहीं।
عزیزان گرامی وقار، اپنے مستقبل کو سنبھالو، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنبھالو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وقت جو چل رہا ہے بہت پرفتن چل رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو علم سکھانا ہے، ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنے مسجدوں اور مدارسوں کو آباد کرنا ہے۔ آج دیکھا جائے تو ہر ملک اور شہر میں بہت مختصراً بچے علم حاصل کر رہے ہیں، بہت مختصراً۔ اور جب کوئی عالم پڑھ کر کے آتا ہے تو دنیا والے، گاؤں والے تانا دیتے ہیں اب یہ ایسا کرنے والا ہے، ویسا نہیں۔ دوستو، یہ بھی دیکھا کرو کہ وہ قرآن کا قاری ہے اور مصطفیٰ کے دین کا نگہبان ہے۔ عالموں کی قدر کرو، کیونکہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ اس حدیث پاک سے ہمیں اور آپ کو کیا پتا چلا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، آپ کے جانے کے بعد میں ہمیں دین کون سکھائے گا، کون پڑھائے گا؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے جو عالم ہوں گے وہ تمہیں دین سکھائیں گے اور دین پڑھائیں گے۔ انہیں ویسے نہیں کہا گیا تھا۔ میرے عزیزوں، علماء کی قدر کرو، اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ علماء کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ علماء کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کے قاری ہیں، اسلام کے نگہبان ہیں اور شریعت مصطفیٰ کے پابند ہیں، شریعت مصطفیٰ کے پابند ہیں۔ عزیزان گرامی، تو آپ حضرات نماز کی پابندی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ اگر مصطفیٰ نے پوچھ لیا کہ بتا تجھے جوانی دی گئی تھی میرے صدقے میں، تو نے اس جوانی کو کہاں پر گزارا ہے؟ بتاؤ ہمارا حال کیا ہوگا؟ قبر میں اور حشر میں کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ اگر کوئی آنے والا ہے تو وہ مدینے کا تاجدار آنے والا ہے، اور ہماری رہبری مصطفیٰ جان رحمت کریں گے اور کوئی نہیں کرنے والا ہے، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ہے۔ جب تک کہ مصطفیٰ کسی کو پرمیشن نہیں دے سکتے ہیں تب تک کہ وہ کسی مرید کا بھی وہ شفاعت پیر نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، نماز کی پابندی کرو، دین کی طرف آؤ، چھوڑ دو دنیا کو۔ حدیث پاک میں کہ انسان کی زندگی ایسے ہے جیسے پانی میں کوئی شخص اپنی انگلی کو ڈبا دے، جہاں تک پانی لگ جائے سمجھ لو انسان کی زندگی وہی تک، اس کے بعد میں فنا ہو جانا ہے، موت آ جانی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو موت کی تیاری کرنی چاہیے، ورنہ ہمیں کوئی جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے۔ میرے بولنے میں